کل صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر سہیل افریدی نے بہت سخت باتیں کہی تھیں۔ سہیل افریدی نے یہاں تک کہا تھا کہ میں چیختا رہا چلاتا رہا کہ اس برف باری میں یہ موسم نہیں ہے کہ آپ آپریشن کریں، یہاں پر تو کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی اس سردی میں، اور آپ یہاں پر آپریشن کر رہے ہیں۔ جس پر سہیل افریدی نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، اب غلطی ہو گئی تو سارا الزام جو ہے ان پر لگا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو ایم پی اے ہیں عبدالغنی افریدی، انہوں نے بھی ایسا انکشاف کیا ہے کہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ وادی تیرہ میں آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر پشاور جو ہیں انہوں نے عوام کو صرف 3 آپشنز دیے تھے۔ ان 3 آپشنز میں دوستو کیا کچھ تھا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی ریاست نے ان معصوم لوگوں پر کیا ظلم کیا ہے۔ عبدالغنی افریدی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، وادی تیرہ کی 24 رکنی کمیٹی نے بریگیڈیئر تیرہ کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی سے 57 سے زائد ملاقاتیں کی، یعنی کہ بریگیڈیئر جو تیرہ ہے آئی ایس آئی کا وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا مگر ہر ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صرف 3 ہی آپشن سامنے رکھے جاتے تھے، یعنی کہ یہ جو رکنی کمیٹی تھی اس نے 57 ملاقاتیں کی کہ ہم کوئی حل نکال لیں، لیکن یہ جو 3 لوگ ہیں کور کمانڈر پشاور، آئی جی ایف سی اور بریگیڈیئر، انہوں نے صرف یہ آپشن جو ہے عوام کے سامنے رکھے کہ آپ کے سامنے صرف یہ آپشن ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو امن لشکر بنائیں، یا ان لوگوں کو علاقے سے نکالیں، یا پھر نقل مکانی کریں۔ یعنی کہ امن لشکر عوام کا جو ہے امن لشکر ان لوگوں کو نکالے گا، یا تو آپ خود نکل جائیں، ہم ان سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اس پر عبدالغنی افریدی نے کہا کہ بار کے کرفیو، گھروں پر مارٹر گولوں کی شیلنگ اور مسلسل خوف نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ معصوم لوگ نہ لڑنے کے قابل تھے نہ کسی کو بھگانے کی پوزیشن میں۔ آخر کار یہ حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ لوگ مجبور ہو گئے، تھک گئے اور جان بچانے کے لیے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور ڈنڈے کے زور پر انہیں بے دخل کیا، اور اب وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کوئی حکم جاری نہیں کیا نقل مکانی کی۔ یہ افریدی جملہ اقوام پر افسوس ہے اور ان کی زخموں پر نمک پاشی ہے۔